ایسا تشریف رکھتے ہیں منیر اکرم صاحب، پوری زندگی سفارتکاری کی ہے اور اقوام متحدہ میں پاکستان کی طرف سے مستقل مندوب بھی رہے ہیں۔ منیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سر یہ فرمائیے گا یہ 20 نکاتی ایجنڈا یہ ہے کیا، اور حماس مان جائے گی یا نہیں مانے گی، اور آنے والے دنوں میں فلسطین کی ریاست بنے گی نہیں بنے گی، پاکستان کی کیا پوزیشن ہے؟ کچھ ذرا وضاحت کر سکتے ہیں آپ؟ جی دیکھیں اب یہ جو پیس پلان جو پرپوز کیا ہے ٹرمپ صاحب نے، اس میں کچھ اچھی چیزیں ہیں۔ انیکسیشن نہیں ہوگی، فلسطینیوں کو باہر نہیں نکالا جائے گا، اور وہاں ری ڈیولپمنٹ ہوگی وغیرہ۔ پر اس میں سب میں بڑا جو مسئلہ ہے، جو پہلا مسئلہ ہے کہ وہ حماس کو ایک الٹیمیٹم دیا ہے کہ آپ سیز فائر مان لیں اور ہاسٹیجز کو چھوڑ دیں، ہتھیار چھوڑ دیں۔ تو اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ حماس مانے گا یا نہیں مانے گا۔ 3 سال سے وہ لڑ رہے ہیں اور انہیں ختم نہیں کیا ہے اسرائیل نے۔ انہیں جنوسائیڈ تو کیا ہے، پر حماس ابھی تک لڑ رہی۔ تو وہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ میرے خیال میں انہیں ماننا چاہیے، کیونکہ جنگ کو روکنے کے لیے۔ پر جو شرط وہاں جو ہے اس سے پتہ نہیں وہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے۔ ان کے یعنی بیسیکلی ان سے کہا گیا ہے کہ آپ سرنڈر کریں۔ تو یہ پہلا مسئلہ ہے جس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہوگا۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے اس کے اوپر۔ اگر یہ ہو گیا، اگر سیز فائر ہو اب گیا اس میں تو قطر کے اندر ایک سوال یہ بھی ہے سر کہ قطر کے اندر وہاں پہ چل رہے ہیں حماس کے ساتھ، اور قطر نے یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم حماس کو تیار کر لیں گے، اور ترکیہ جو ہے ان کی لیڈرشپ بھی اس وقت وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ تو ترکیہ انفلوئنس کر کے اور قطر انفلوئنس کر کے حماس کو ایگری کر سکتی ہے یا نہیں؟ جی، ان کا کافی اثر رسوخ ہے، قطر کا ان پرٹیکولر حماس کے ساتھ۔ تو اگر میرے خیال میں سمجھداری ہو تو شاید مان لیں، کیونکہ تباہی یہ جو فلسطینیوں کے خلاف جو جینوسائیڈ جو اسرائیل کر رہا ہے، اس کو روکنا بہت ضروری ہے۔ وہ پہلا قدم ہے، اور اس کے لیے ہمیں کچھ قربانیاں دینی ہیں تو دینا چاہیے، اور سیز فائر کروانا چاہیے۔ پر آگے مسئلے، اس جو پلان ہے اس میں اور بھی بہت سارے مسئلے کھڑے ہوں گے آگے، پر امیجیٹ چیلنج یہی ہے سیز فائر کا۔ اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ کیا نیتن یاہو مانے گا؟ کیونکہ اس نے ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کے بعد یہ اناؤنسمنٹ کر دیا ہے کہ فلسطینی ریاست کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی، ایگریمنٹ بھی نہیں ہوا اس کے اندر، اور اس کی جو اسٹیٹک پوزیشن ہے پرانی، وہ اسی کے اوپر چلا گیا جی کہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوگا یہ جو پیس پروسیس ہے اس کا؟ جی، جیسے میں کہہ رہا تھا کہ اس پلان میں بہت ساری ایمبیگوٹیز ہیں جن کو آگے جا کے حل کرنا ہوگا۔ اس میں جروسلم کا مسئلہ ہے، اس پہ ذکر نہیں ہے۔ جو فلسطینی اسٹیٹ ہے اس کے بارے میں بہت گول مول بات کی ہے، اور اسرائیل نے اپنی پوزیشن دہرائی ہے واپس۔ پر دوسری طرف انہوں نے ایکسکلوڈ نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ یہ اسٹیٹ ہو سکتا ہے۔ تو دیٹ از انف، اس کو ہم بڑھا سکتے ہیں، اس کو ہم آگے جیسے یہ امپلیمنٹ ہوتی ہے تو اس کو ہم پریس جو عرب اور اسلامی دنیا ہے اس کی طرف ہم دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ پر یہ باقی باتیں ہیں، چیلنجز بہت ہوں گی۔ یہ جو پلان ہے، جس طرح سے یہ پلان پیش کیا گیا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن میں عدل بدل ہونی ضرور ہوگی، اور ہم نے اس کو صحیح راستے پہ، صحیح ڈائریکشن میں اس کو چلانا ہے۔ تو obviously اسرائیل دوسری طرف جائے گا، اور عرب اور اسلامی ملک ہیں وہ دوسری طرف جائیں گے۔ جو لیجیٹمیسی ہے وہ یہی ہے جو مانی گئی ہے اقوام متحدہ میں، ٹو اسٹیٹ سولوشن ہونا چاہیے، پیلسٹینین کی خود مختاری ہونی چاہیے۔ تو یہ جروسلم ہے وہ ان کا کیپٹل ہونا چاہیے، ایسٹ جروسلم۔
تو یہ ان چیزوں سے ہم ہٹیں گے نہیں انشاءاللہ، پر اس وقت سب میں جو ضروری بات ہے کہ سیز فائر کروانا ہے، کیونکہ جو وہاں جینوسائیڈ ہو رہا ہے اس کو روکنے کی بہت ضرورت ہے۔ ٹھیک۔ اچھا سر، یہ جو پاکستان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، پاکستان کے اندر سے سٹارٹ ہو گئی ہے، تو حکومت پاکستان کس طرح ٹیکل کرے گی اس کو؟ جی میرے خیال میں جی پاکستان نے تو صرف یہ کہنا کہ جی ہم تو امن چاہتے ہیں، اور جو بھی کوششیں ہوں گی امن لے آنے کے لیے پورے مڈل ایسٹ میں، خطے میں، فلسطینی مسئلے کو حل کرنے کے لیے، جو جینوسائیڈ جاری ہے اس کو روکنے کے لیے جو بھی ایفرٹس ہوں گی، تو ہم اوبیسلی اس کی ہم سپورٹ کرتے ہیں، پر اس کی جو ڈیٹیلز ہیں، یعنی کہ جو مسئلے ابھی تک ایمبیگوس ہیں فلسطینی اسٹیٹ کے بارے میں، جروسلم کے بارے میں، حماس کے بارے میں، یہ سب مسئلے ہیں، وہ آگے جا کر پھر ہم اس کو ایڈریس کریں گے، پر اس وقت سب میں ضروری یہ ہے کہ وہ جینوسائیڈ کو روکنا ہے ہم نے، اور پاکستان اوبیسلی ہر وقت سے یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی سیز فائر جلدی ہونا چاہیے۔ جی ٹھیک، منیر اکرم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے گفتگو سنی، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے، اللہ حافظ، اینڈ پاکستان زندہ باد۔